السلام علیکم، شہزاد شاہ یوٹیوب چینل پہ سب آنے والے دوستوں کو خوش آمدید۔ آج آپ لوگوں کو میں سیر کرواؤں گا جنوب مشرقی ایشیا میں واقع پاکستان کا بڑا ہی خوبصورت اور طاقتور ضلع سرگودا کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبھی نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ سر کا مطلب پانی یعنی چشمہ، گودا کا مطلب ایک بزرگ جو کہ ایک سادھو تھا۔ وہ چشمے کے اوپر خیمہ لگا کر رہتا تھا، جب بھی اس کو بلاتے تھے وہ کہتے تھے سر گودا سر گودا، تو اس وقت سرگودا سے سرگودا کا نام تخلیق میں آیا جو آج بھی موجود ہے۔ اور سرگودا کی تعمیر کی اگر بات کی جائے تو یہ 1903 میں تعمیر کیا جب لیڈی ٹروپر انگلینڈ سے پاکستان گھومنے آئی تھی۔ اس وقت پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، پاکستان 1947 میں آزاد ہوا۔ 1903 میں پاکستان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو وہ یہاں آئی گھومنے پھرنے، تو اس کو یہ کافی اچھا لگا علاقہ، یہاں مالٹے کے باغ تھے۔ اس نے 1903 میں اس کی تخلیق شروع کر دی، تعمیر شروع ہوئی سرگودا کی۔ 1940 سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر یہ بن گیا۔ سرگودا کو سال 1960 میں ڈویژنل کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ یہ اس خطے کی منصوبہ بند شہروں میں ہے جہاں آج پاکستان ہے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے ایک علیحدہ شہر تھا، اس وقت یہ انڈیا کے حصوں میں آتا تھا، تو جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ الحمدللہ پاکستان کے حصے میں آ گیا۔ اور یہ فیصل آباد سے تقریباً 1 گھنٹہ اور 30 منٹ کے فاصلے پر ہے، 1.5 گھنٹہ آرام سے لگ جاتا ہے فیصل آباد جانے کے لیے، جو پاکستان کا ٹیکسٹائل انڈسٹری کا مرکز ہے۔ سرگودا کی مخصوصی زبان پنجابی ہے۔ سرگودا کے لوگ پنجابی میں بات کرتے ہیں اور پنجابی یہاں کی مادری زبان سمجھی جاتی ہے۔ سرگودا کے لوگ بڑے ہی پرامن اور صبر والے ہیں۔ یہ دراصل ثقافتی اور مذہبی اتحاد کی متنوع شہر ہے۔ یہاں زیادہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، عیسائیت دوسرے نمبر پر، ہندو تیسرے نمبر پر۔ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک سرگودا میں مذہب کے نام پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس شہر کو ہمیشہ پاک فضائیہ کے لیے زیادہ اسٹریٹجک اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس شہر میں اس کا بڑا اڈا موجود ہے۔ اس اڈے کی چاروں طرف مشہور کرانہ پہاڑیوں نے گھیرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دشمن کے جیٹ طیاروں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس شہر کے بارے میں امریکی انٹیلیجنٹ ایجنسی CIA کی رپورٹس میں متبادلہ خیال کیا گیا ہے، جس میں ایجنٹوں کو اب بھی یہ یقین ہے کہ پاکستان نے اپنے جوہری ہتھیاروں کو مرکزی سیکیورٹی سسٹم کے تحت کرانہ پہاڑیوں کے متحد رکھا ہوا ہے۔ سرگودا کے لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی عادتیں ہیں۔ یہ بہت سے ہوٹلوں اور ریسٹورانٹ میں اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہاں کے مشہور ریسٹورانٹ میں ایک کرانہ بار ریسٹورنٹ ہے جو کرانہ پہاڑیوں کے بالکل قریب ہے، اسی وجہ سے اس کو کرانہ ریسٹورنٹ کہا جاتا ہے۔ مشہور کھانے کا مرکز خیام چوک ہے۔ خیام چوک کے سموسوں اور پکوڑوں کی وجہ سے لوگوں میں کافی زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے۔ سرگودا میں تعلیم کا رجحان کافی اچھا ہے۔ سرگودا کے لوگ اپنے بچوں کو اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکول بھیجتے ہیں کہ کل کو ہمارا بچہ کامیاب ہوگا اور ملک کا نام روشن کرے گا اور کسی بڑے عہدے پر فائز ہوگا۔ سرگودا میں ایک مشہور یونیورسٹی موجود ہے جسے یونیورسٹی آف سرگودا کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک میڈیکل کالج بھی ہے جسے میڈیکل کالج آف سرگودا کا نام دیا گیا ہے، جو بالکل اسی کے ساتھ ہے۔ 2009 سے 2011 شروع ہونے والی اپنی تشکیل کے پہلے 3 سالوں میں اوسطاً 99.9% رزلٹ اس نے دیا۔
اور تعلیم کی وجہ سے چوتھا میڈیکل کالج ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا، اور اب یہ پاکستان کا ساتواں میڈیکل کالج بن چکا ہے۔ سرگودا کے لوگ بہت ہی محب الوطن ہیں۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ اور پاک فوج کے ساتھ بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا۔ سرگودا اپنے چمکتے سرسبز رنگ کے باغوں اور کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کو پاکستان کا کیلیفورنیا کہا جائے تو یہ بات بے جا نہ ہوگی۔ پیداوار کا معیار 100%۔ یہاں سب سے زیادہ پایا جانے والا فروٹ مالٹا ہے، جو پاکستان کی معیشت کو بہتر بناتا ہے۔ یہاں ایک نہر بھی موجود ہے جو دریائے جہلم سے نکل کر پورے سرگودا میں سیراب کرنے کا کام دیتی ہے۔ سرگودا میں ایک ٹیکسٹائل مل بھی موجود ہے جس کا نام سلطان ٹیکسٹائل مل ہے۔ یہ غریب لوگوں کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ سرگودا میں جوس اور کھانے پینے کی کافی فیکٹریاں ہیں۔ جوس کے 2 بڑے برانڈ جو پاکستان میں جانے جاتے ہیں وہ اسے سرگودا کی دین ہے، نیسلے اور شازان۔ نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ ان فیکٹریوں میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگ ملازمت کرتے ہیں، جو کہ سرگودا کی آبادی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آبادی زیادہ ہے، کام کم ہے۔ زیادہ تر لوگ زراعت کے پیشے کو اختیار کر لیتے ہیں، اور باقی جو بچ جاتے ہیں وہ سرکاری اور پرائیویٹ نوکریاں کر لیتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں، اور باقی جو ان سے بھی بچ جائیں وہ مزدوری بھی کرتے ہیں۔ ضلع سرگودا میں قومی اسمبلی کی 6 سیٹیں اور پنجاب صوبائی اسمبلی کی 12 سیٹیں ہیں، جو کہ آج کل 18 ہو گئی ہیں۔ سرگودا اپنے تہواروں کے لیے پنجاب میں بہت مشہور ہے۔ یہ ہر سال میلہ مویشیاں کی میزبانی بھی کرتا ہے۔ یہ اتنا مشہور ہے کہ سرگودا کا کرکٹ اسٹیڈیم میلہ مویشیاں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سرگودا نے پاکستان کو کبڈی اور کرکٹ کے کچھ بڑے کھلاڑی بھی دیے ہیں۔ کبڈی میں ملک محمد احمد حیات نمبردار کو بین الاقوامی سطح پر جانا جاتا ہے۔ کرکٹ میں پاکستان کی T20 ٹیم کے موجودہ کپتان محمد حفیظ اور پاکستان کرکٹ کی ٹیم کے فاسٹ بالر کا اعزاز چیمہ رانا نوید الحسن کو بھی سرگودا کی تخلیق کہا جاتا ہے۔ سرگودا سے 30 کلومیٹر دور سرگودا کی ایک نزدیکی تحصیل بلوال بھی ہے، جسے سب سے قریبی تحصیل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ سرگودا میں تقریباً دنیا کے برانڈ ایڈیڈس، گچی، پوما کپڑے اور جوتے مل جاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے جسے مال آف سرگودا کا نام دیا گیا ہے۔ سرگودا کو 6 تحصیلوں کا ضلع ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، جن میں کوٹ مومن، بلوال، شاہپور، سلا علی، ساہیوال، بھیرا شامل ہیں۔ ان میں سے سب سے قریب تر تحصیل صرف 2 ہیں۔ نمبر 1 بلوال، جو کہ سرگودا سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ نمبر 2 کوٹ مومن، جو کہ سرگودا سے 33 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ دونوں تحصیلیں بالکل ہی اس کے قریب ہیں، اور بلوال کی تحصیل سرگودا میں سب سے بہترین اور ترقی یافتہ تحصیل سمجھی جاتی ہے۔ اس کی ترقی یافتہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی شوگر مل موجود ہے، جو کہ ملک عدنان کی ہے، اور نون شوگر مل اس کا نام ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور نون ٹیکسٹائل مل ہے جو کہ ملک عدنان کی تھی، مگر انہوں نے 1998 میں اس مل کو چودھری محمد علی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ سرگودا میں گندم، چاول، مکئی
گنا اس سب کی کاشت کی جاتی ہے، اور سرگودا میں موجود جو نون شوگر مل ہے وہ پورے پاکستان میں چینی ایکسپورٹ کرنے کے لیے مشہور ہے۔ پوری دنیا میں اگر کہیں بھی آپ چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ بتائیں کہ ہم سرگودا سے ہیں تو آپ کی تہ دل سے پورے جذبے کے ساتھ آپ کو گلے لگائیں گے اور آپ کی خاطر تواضع کی جائے گی، کیونکہ شاہینوں کا شہر ایسے ہی نہیں کہا جاتا، کوئی بات ہے نہیں۔ تو اس وجہ سے سرگودا کا نام پورے پاکستان میں آل دی ورلڈ لیا جاتا ہے، اور ہمارے شاہین کافی مشہور ہیں جنہوں نے انڈیا کو جگہ جگہ پہ دھول چٹائی ہے۔ سرگودا میں ایک بڑی پل بھی تعمیر کی گئی ہے جو کافی زیادہ لمبی ہے۔ اس پل کو اگر آپ سرگودا میں جب پہنچ جائیں گے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی، آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ کو وہ پل نظر آتی رہے گی۔ سرگودا میں گندگی بالکل نہیں ہے، یہ صاف ستھرا پورا امن شہر ہے، یہاں پہ لڑائی جھگڑے بہت کم کیے جاتے ہیں۔ اور سرگودا میں سب سے مین بات، جب آپ سرگودا میں انٹر ہوتے ہیں آپ کو ٹرسٹ پلازا نظر آتا ہے۔ اس ویڈیو میں تھوڑی دیر پہلے ٹرسٹ پلازا کی ویڈیو آئی ہے، آپ اس کو ایک بار ریورس کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ٹرسٹ پلازا پورے سرگودا میں سب سے زیادہ بڑا اور مشہور ہے۔ کہیں بھی جائیں ٹرسٹ پلازا کا نام لے، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ نکل ہی آئے گا جس نے ٹرسٹ پلازا دیکھا ہوگا۔ سرگودا میں ٹاؤن کی تعمیر کا رجحان کافی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ٹاؤنوں کی تعمیر ابھی کی جا رہی ہے، یہ آپ نیا ٹاؤن دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹاؤن کو بنایا جا رہا ہے، یہ کچھ عرصے میں تیار ہو جائے گا اور لوگوں کی بکنگ شروع کر دی جائے گی۔ کوٹ مومن سے تھوڑے ہی فاصلے پر یہ ٹاؤن واقع ہے اور سرگودا کے بالکل قریب تر ہے۔ یہ تھی سرگودا کے بارے میں ایک چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ تو میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ نگہبان۔